السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، میرے آپ کے حبیب اور میرے آپ کے ہادی کی ہم پر شفقت اور عنایت اور مہربانی ہے کہ ہم کو ان تمام گناہوں کے بارے میں مطلع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا ہماری آخرت کی خرابی کا باعث بن سکتے تھے. گناہوں میں سے کچھ گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جس کی تعریف میں محدثین نے، علماء نے مختلف آراء دی ہیں. کبیرہ گناہوں میں سے ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے جس گناہ پر جہنم کی وعید، جس گناہ پر جنت سے محرومی کی دھمکی ہے، جس گناہ پر دنیا میں حد قائم ہوتی ہے، جس گناہ پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، جس گناہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اللہ پاک نہیں کرے گا، اور جس گناہ کے حوالے سے نبی کریم کی بد دعا موجود ہے، وہ تمام گناہ کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور وہ کبائر کون سے ہیں؟ تو آپ نے 4 گناہوں کا ذکر کیا. سب سے پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، کاموں میں، ناموں میں، صفتوں میں، الوہیت میں، عبادت میں اگر آپ مخلوق میں سے کسی کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شامل کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جسے اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. شرک ایسا خطرناک گناہ ہے جس کی اگر دنیا میں توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو قیامت کے دن اس کی معافی کے لیے کوئی چانس موجود نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اگر جتنے بھی گناہ کر کے آئے گا مالک کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ کر لے، لیکن شرک کی قیامت کے دن معافی نہیں. اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو کھنگالتے رہنا چاہیے اور چیک کرتے رہا کریں کہیں میرے دامن پر کسی حوالے سے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے آباء و اجداد کی پیروکاری میں کہیں میں بھی کسی شرک کے، کسی گناہ کا یا شرک کے کسی شک کا شکار تو نہیں. اور دوسرا جو بڑا گناہ ہے، فرمایا عقوق الوالدین. رب ذوالجلال نے اپنی بندگی کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کی فرما برداری. اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، والدین اس سے راضی نہیں ہے، یہ شخص بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا قتل النفس، کسی کو بے ناحق قتل کرنا، بے جا قتل کرنا، بغیر سبب کے، بغیر شرعی عذر کے قتل کرنا، کسی کی جان لے لینا، غیرت کے نام پہ قتل کرنا، یا کسی شخص کو مار دینا، چھوٹے موٹے جھگڑوں پہ کسی کو قتل کر دینا، یہ بڑا خوفناک گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا بدلہ قیامت کے دن جہنم ہے اور ہمیشہ رہے گا اس جہنم. اس لیے یہ بھی تیسرا خوفناک اور خطرناک گناہ ہے. ہاں کچھ قتل جائز ہے، جیسے اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو حکومت وقت اس مرتد کو یا نبی کریم کی گستاخی کرتا ہے یا اسلام کے کسی شاعر کا مذاق کرتا ہے اور دین سے مرتد ہوتا ہے، ایسے مرتد کو قتل کرنا جائز ہے. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قصاصاً اس قاتل کو قتل کرنا بھی جائز ہے. اور تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ ہے
اور زنا کرتا ہے، شادی شدہ زانی کو بھی قتل کرنا، اس کو رجم کرنا، یہ اسلامی قانون ہے۔ یہ 3 قتل حق ہیں، ان کے علاوہ کسی مسلمان کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ غیرت کے نام پہ اس کی کوئی عزیزہ، کوئی بیٹی، کوئی بہن جب کسی بدکاری کا شکار ہوتی ہے تو لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن قتل کرنے کا اختیار، اس کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز؟ ہاں ٹھیک ہے، اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اس گناہ کی بداشت میں اس کو قتل کرنا، یہ میں اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہوں۔ میں اس سے اللہ تعلق ہو سکتا ہوں، اس سے تعلق ختم کر سکتا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ کی اور بائیکاٹ کر سکتا ہوں، لیکن قتل کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں۔ چوتھا اور آخری گناہ جو آپ نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا یہ چوتھا بڑا گناہ ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں، آپ نے سنی نہیں، اور آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی جھوٹ کی گواہی دینا، جھوٹ کی تائید کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی سند لینا، پیسے دے کے پاس ہونا، اپنے آپ کو پاس کروانا اور اس سند کے اوپر آگے نوکری کرنا، یہ بڑا معاملہ خطرناک ہے۔ تو آدمی کو کبھی بھی جھوٹی گواہی جیسا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 4 گناہوں کو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی اور خیر کی توفیق دے، اور بڑے گناہوں سے اللہ ہمارے دامن کو محفوظ رکھے۔